الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مدنی قاعدہ کورس کا یہ پہلا لیکچر ہے حروف کے مخارج کے حوالے سے۔ ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیوز وغیرہ جو بنائی جاتی ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اصل چیز ہے جو ہے وہ ہے سنانا، کہ جب آپ سنائیں گے تو تب آپ کو یہ چیزیں بہترین انداز میں یاد ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے حروف کے مخارج۔ حروف یہ حرف کی جمع ہوتا ہے، اور مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ تو حروف کے مخارج، سب سے پہلے ہے مخرج کا لغوی معنی، وہ کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی حرف ہے کہ منہ کے کس حصے سے نکلے گا، کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ اور مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں، تو ان کے نزدیک اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ سب سے پہلے ہے کہ حلقی جو مخارج ہیں، حلقی مخرج، حمزہ اور ہا، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ، یعنی حلق کے نیچے والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح عین اور ہا ہے، عین اور ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا۔ غین، خا یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کی مزید انشاءاللہ جو وضاحت ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم بیان کریں گے۔ حلق کے جو 3 حصے ہیں، درمیان والا حصہ، نیچے والا حصہ، اوپر والا حصہ، تاکہ مزید سمجھنے میں آسانی ہو۔ فی الحال آپ نے ان چیزوں کو یاد کرنا ہے اور ان چیزوں کو سنانا ہے جب آپ سے یہ پوچھا جائے تو۔ حمزہ اور ہا، اس کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے لسانی مخارج، اس کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ قاف یہ ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، جو موٹا کاف ہے 2 نقطوں والا، اس کو اصطلاح میں موٹا کاف بولتے ہیں۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح باریک کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ 2 کاف ہیں۔ تو جب آپ پڑھیں اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ جو 2 نقطوں والا کاف ہے، جب آپ اس کو پڑھیں تو اس کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور جو دوسرا کاف ہے جس کو کتاب والا یا کش والا ہم کاف بولتے ہیں، تو اس کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آگے ہے جیم شین یا، حروف شجریہ، جیم شین اور یا، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، یہ ان کا مخرج ہے کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ ضاد، اس کو حروف حافیہ کہتے ہیں، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، جو اوپر والی داڑھیں ہیں، زبان کو تھوڑی کروٹ آئے گی، جس طرح کسی چیز کو ہم تھوڑا سا فولڈ کرتے ہیں، تو جب زبان کو کروٹ دیں گے اس وقت یہ ادا ہوگا، ضاد ضاد۔ آگے ہے لام، یہ زبان کا سرا اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ دواحک، ثنایا یہ دانتوں کے نام ہے،
یہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی مزید سنیں گے، سمجھیں گے۔ دانتوں کے یہ نام ہیں، ثنایا، رباعیات وغیرہ۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بھی ویڈیو بنائیں گے تاکہ اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو لام کا یہ مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون، زبان کا سرا اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے تا، دال اور طا، طا، دال اور تا، حروف نطعیہ اس کو کہتے ہیں کہ زبان کی نوک اور اوپر کے جو دانتوں کی جڑ ہے وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ طا، دال اور تا، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ جب یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ میں لگے گی تبھی یہ ادا ہوگا۔ اسی طرح زا، زال اور سا، حروف لسویہ اس کو بولتے ہیں، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، اس کو حروف صفیریہ یا حروف اصلیہ بھی بولتے ہیں، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ فا، شفوی مخارج میں سے یہ ہے، یعنی اس کو ہم حروف شفویہ بھی کہتے ہیں۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے یہ ادا ہوتا ہے۔ جب اوپر کا جو حصہ ہے آپ کے دانتوں کا کنارے، اوپر کے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹوں کے تر حصے میں لگیں گے پھر یہ ادا ہوگا۔ فا، فا۔ آگے ہے با، میم، واو۔ با جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آخر میں ہے واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ واو کو پڑھیں گے تو ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں گے، ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوگا، واو، واو۔ کہیں اس کو پڑھتے ہیں واؤ، واؤ نہیں اس کو پڑھنا، واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے یہ ادا ہوتا ہے۔ آگے جوفی مخرج، حروف مدہ جو ہے یعنی جوف دہن، یعنی اس کو کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، اور خیشوم ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان کی جائیں گی۔ تو یہ حروف کے مخارج جو آج ہم نے پڑھے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ کلاس میں جب آپ ان کو سنائیں گے انشاءاللہ پھر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔